السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو حوض کوثر کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ مارے مارے بھٹک رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا اور یعنی لوگوں کی چربیاں پگھل رہی ہوں گی۔ جب قبریں کھول دی جائے گی، سارے مومن کافر منافق کے سارے لوگ اٹھ کے پھرتے رہیں گے۔ پیاس کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر سینے کی طرف لٹک رہی ہوگی۔ لوگ العطش عطش عطش یعنی پیاس پیاس کر رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو حوض کوثر پہ جائیں گے نا۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے مبارکباد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ سی آ گئی، یا اونگ یا بے ہوشی سی آ گئی، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے، تبسم کیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ایسا ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، تو کہا کہ آج مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا فرما دیا۔ تو یہ کوثر یعنی بہت خیر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات کو جب جنتوں کی سیر کر رہا تھا تو میں نے وہ نہر دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، وہ کوثر کی نہر ہے، وہ نہر کوثر ہے۔ وہ کیسی ہوگی نہر کوثر؟ وہ کوثر کی نہر ایسی ہے جس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں۔ وہ نہر کوثر ایسی ہے جس کے کناروں پر سونے کے درخت اگے ہوئے ہیں، جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کے سنگ ریزے جو ہے نا، وہ موتی اور ہیرے ہے، سچے موتی ہے اور ہیرے ہیں اس کے سنگریزے۔ اس کی مٹی جو ہے یہ زعفران ہے۔ اس کا پانی جو ہے نا، اس کا پانی ایسا ہوگا کہ جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، برف اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ اس نہر کے کنارے میں نے دیکھا کہ اونٹ کی گردنوں کی طرح، اونٹ کی گردنوں کی طرح پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق، اور ایک اس میں کہ حضرت عمر، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بہت خوبصورت ہوں گے نا پرندے؟ تو فرمایا خوبصورت بھی ہے اور لذیذ بھی تھے۔ اور حضرت عمر نے جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کہ وہ پرندے تو بہت موٹے تازے ہوں گے، تو فرمایا ہاں، اور اس سے زیادہ جو اس پہ جو پھل لگے ہوں گے نا، یعنی اس کے کنارے جو پیڑ ہوں گے اس کے پھل لگے ہوں گے، وہ بہت میٹھے اور ملائم ہوں گے۔ سبحان اللہ! اور یہ جو نہر ہے حوض کوثر کی، جو جنتوں میں نہر ہے نا، یہ نہر کے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس کے اندر جب یہ لوٹے جو ہے نا، برتن ہے جو پینے کے، وہ سونے اور چاندیوں کے برتن ہوں گے۔ اب یہ جو نہر ہے، یہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا، یہ نہر کا میں نے ایکسپلینیشن کیا جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو جنت کی نہر کا جو حوض کوثر مجھے قیامت کے دن دیا جائے گا، وہ بہت بڑا ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 1000 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی بھی اس کی اسی طرح ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بہت پھیلا ہوا، بہت وسیع ہوگا، اور اس میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے جیسے ہم کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے کنارے منبر لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھو لوگ اتنے پیاس سے جب مارے مارے بھٹک رہے ہوں گے، آتش پیاس پیاس کر رہے ہوں گے، اس وقت
کھالیں اور چربیاں پگھل رہی ہوں گی پیاس سے، اس وقت کئی خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آب کوثر سے پانی پلایا جائے گا، حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو امت محمدیہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ میری طرف بڑھیں گے، میں پانی پلانے کے لیے جب آگے بڑھوں گا تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ میں پوچھوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیوں ہٹا دیا گیا؟ یہ تو امت محمدیہ میں سے تھے۔ تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ مفہوم ایسے ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں نکالا کرتے تھے، یا تو پھر وہ منافق لوگ تھے جن کے ایمان میں بھی نفاق تھا۔ تو ہمیں بھی ہر طرح کی بدعتوں سے، یعنی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل کر رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ہٹا دو ان لوگوں کو، ہٹا دو ان لوگوں کو۔ اور پھر جب مومنین وہاں بڑھیں گے نا تو اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ کو آپ اپنے امت محمدیہ کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ یعنی اپنے بعد جو امت آئیں گی ان کو کیسے پہچانو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو ان کے آثار وضو سے پہچانوں گا۔ وضو کر کر کے ان کی پیشانیاں، چہرے اور ہاتھ، یعنی جہاں جہاں وضو کرتے ہیں وہ اتنے چمک رہے ہوں گے، ایسے نورانی ہوں گے کہ میں پہچان لوں گا یہ خصوصیت میری امت کی ہوگی کہ وہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، میں پہچان لوں گا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر! کاش آج ہم وضو کرتے ہوئے اتنے دھیان سے وضو کریں کہ قیامت کے دن یہ چمک اٹھیں گے۔ آج کئی لوگ ایسے وضو کرتے ہیں نا کہ آدھا سوکھا رہ جاتا ہے ہاتھ، کئی لوگوں کے تھوڑے سے بال تر ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے وضو کرنے کا حق ہے اس طرح سے ہمیں وضو کرنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اسے چمکنا بھی تو ہے نا۔ اور وضو کے اوپر ہی تو ہماری نماز بھی ہے نا، کہ وضو صحیح ہوگی تو نماز قبول ہوگی نا، اس لیے وضو پہ دھیان دے۔ اب آب کوثر کے جو کنارے ہوں گے نا، حوض کوثر کے، وہ سونے اور چاندی کے کنارے ہوں گے، اتنا بڑا وسیع حوض ہوگا۔ سوچو، ایک نظر میں لاؤ، جس کا پانی اتنے سوکھی زبانوں کو لے کے جب امت محمدیہ اس حوض پہ پہنچیں گی تو دیکھے گی کہ برف سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پلانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سونے اور چاندی کے برتن ہیں، جو بھی اسے دیکھے گا وہ اس کی طرف پینا چاہے گا، وہ اس کی طرف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ! اور اس کی خوبصورتی کا منظر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جس کی خصوصیت ہے کہ تفسیروں میں بتایا گیا کہ یہ اس حوض میں پانی آسمانوں میں سے، یعنی جو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، تو لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ آسمانوں میں سے 2 پرنالے ہوں گے، 2 آبشاریں ہوں گی، ایک سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا ہوگا، اور 7 آسمانوں کے اوپر جہاں جنت ہے ان جنتوں میں سے وہ پانی اس حوض میں گر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! سوچو یہ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جنت کی نہروں والا پانی پینا نصیب فرمائے۔ یہ آبشاریں جو ہے یہ جنت سے، آسمانوں میں سے سونے اور چاندی کے پرنالوں میں سے گر رہی ہوگی، اور لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہوں گے، ایمان والے اس سے سیراب ہو رہے ہوں گے۔ 50,000 سال سے زیادہ بڑا قیامت کا دن ہوگا، لیکن یہ حوض کا پانی ایسا ہوگا نا کہ جس نے اس کو پی لیا اس کو پورے قیامت کے دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر! آج ہی سے تیاری کرے، وضو کو اچھے سے کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بدعتوں سے بچنے کی کوشش کریں، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ یہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس کے جو وہ نہر ہوگی وہ جنت میں ہوگی، اور وہ جنت میں اونٹوں کی گردنوں والے پرندے۔ یعنی اب ہم مومنوں کے لیے تو یہ سوچنا بہت آسان ہے، کیونکہ جو زمزم
اس طرح سے ایک پتھر سے نکل سکتا ہے بی بی حاجرہ کے بھاگنے پر. انشاءاللہ یہ واقعہ بھی بتاؤں گی، آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور وہ کس طرح سے بہ رہا ہے. تو پھر یہ نہر جنت کیسی ہوگی سوچو. اور وہ پرندے کتنے موٹے، جن کی گردن اونٹوں کے برابر ہوگی. یہ ہم جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو اس پرندوں کے گوشت سے سیراب ہوگے. اور وہاں جو پھل ہوں گے، سونے کے پیڑ آزو بازو لگے ہیں، اور اس کے جو پھل ہوں گے اتنے موٹے اور ملائم ہوں گے کہ کھانے والا بس کھاتا ہی رہ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنے تعداد میں آ کے سیراب ہوں گے کہ ان کو آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے ہوں گے اندر. تو سوچو وہ کتنے لوگ ہوں گے. ایک منظر سوچو. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نیکیوں کو خوب بڑھ چڑھ کے کرو، کیونکہ یہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اس سے اللہ کی قدرت بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھو یہ تحفہ جب دیا جا رہا ہے تو یہ تحفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا خوبصورت ہے. یہ حوض اتنا بڑا سمندر کی طرح ہوگا. تو سوچو وہ رب کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسی ہوگی کہ وہ جب تحفے دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے. جھک جاؤ اپنی رب کی طرف، تڑپتے ہوئے سجدے کرو، لذتوں والے سجدے کرو. سوکھے سوکھے اور گرتے گرتے سجدے نہ کرو، بلکہ اپنے رب کو پہچانتے ہوئے سجدے کرو. یہ آج سجدہ ہے جو آج ہم کریں گے نا، یہ وہ ایمان ہے جو بن دے کے ہم ایمان لائے. کل جب اللہ تعالیٰ کا جنت میں جنتی دیدار کریں گے نا اور اللہ کا حسن دیکھیں گے تو ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو انعام کا دن ہے، یہ جگہ انعام کی ہے، یہاں سجدے اور عبادت نہیں. یہاں تو بس آپ لوگوں کو آرام خوشی ہے، عیش و عشرت ہے. دنیا میں عبادت کی جگہ تھی، تب لوگ حسرت کریں گے کہ یا رب ہم جان جاتے کہ تو ایسا حسین خوبصورت اور ایسے جاہو جلال والا ہے تو ہم دنیا میں تڑپتے ہوئے سجدے کرتے. ہم سجدے بہت تاثیر والے کرتے، ہم بہت محبتوں والے سجدے کرتے. یا رب ہمیں نہیں پتا تھا کہ تیری ذات ایسی ہے. تو اس کے پہلے کہ ہم جنت میں حسرت کریں کہ کاش ہم اور اچھے سجدے لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کو خوب عبادت کریں گے تو تواضع سے، انکساری سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی طاقت کو پہچانتے ہوئے سجدے کرو. ان قریب وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس وقت لوگ پیاس پیاس کریں گے اور وہ حوض کوثر ہمارے سامنے ہوگا، جس کے اندر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے دو پرنالے ہم بہتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پینا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو آب کوثر سے سیراب کرے، اس پانی سے سیراب کرے جس کو ایک بار پینا 50,000 سال کے دن گزر جائے گا پر وہ مومن پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو وہ سب عطا کرے. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.